बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इंडिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर कोरोना की शक्ल में आया है। ना जाने कितनी लोगों की जानें जाएंगी, लाखों में नज़र आता है। अल्लाह पाक रहम करे। लेकिन क्या अच्छा होता है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ने के बजाय, एक दूसरे के साथ असला साजी में मुकाबला करने के बजाय, अगर आपस में इत्तेफाक करते, प्यार मोहब्बत से रहते, अमन और शांति से रहते, तो एक तो ये होता है कि दोनों मुल्कों में खुशहाली आ जाती, नफ़रतें ख़त्म हो जाती और जो कुदरती आफ़त आती है, उसमें मुकाबला कर सकते थे। ख़्वा वो सैलाब हो, ख़्वा वो ज़लज़ला हो या कोई और जिस तरीके से अभी ये कोरोना आ गया, जब दूसरी बीमारियाँ आती हैं, तो इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन दोनों ने अनफॉर्चुनेटली ये देखा कि भई हम देखें भी किसके पास ज़्यादा मिसाइलें हैं, किसके ज़्यादा मिसाइल जो हैं कारीगर हैं, निशाना वो ठीक बैठता है, नहीं बैठता, बम एटम बम किसके पास ज़्यादा हैं और वगैरह-वगैरह। तो देखें भई, एटम बम जो मिसाइल्स हैं, जहाज़ हैं, ये लोगों को तबाह करने के लिए हैं। ये मोहब्बत और शांति के लिए नहीं होते। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बम चलाने के लिए, मिसाइल सिस्टम को चलाने के लिए या उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए भी आपको लोगों की ज़रूरत होती है, इंसानों की। इस वक़्त तो जो बेचारे चलाने वाले हैं, उनको अपनी-अपनी पड़ी हुई है। सबको जानों के लाले पड़े हुए हैं। लेट अस होप के दोनों कम से कम इस नाज़ुक वक़्त में एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, या कम से कम लीस्ट ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक-दूसरे के साथ कुछ छेड़-छाड़ नहीं करेंगे। इस वक़्त ये लड़ाई का मतलब मामला नहीं है। इस वक़्त एक-दूसरे को मारने का मसला नहीं है, एक-दूसरे के साथ मदद और तामुन करने का मसला है। लेट अस होप के कॉमन सेंस प्रिवेल्स। ये बात मैंने इसलिए कही है कि इसके कुछ रीज़न्स हैं। आपको पता होगा कि 1971 की शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने ये कोशिश की है कि डायरेक्ट जो है ना, जंग ना की जाए इंडिया के साथ। उन्होंने डायरेक्ट जो जंग है उसको अवॉइड किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के दरमियान में मोहब्बत हो गई थी, प्यार हो गया था, अमन और शांति हो गई थी, ये नहीं है। बल्कि प्रॉक्सी वार जो है ना, वो सिलसिला चल पड़ा था। और पाकिस्तान ने तो ख़ास तौर पर दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ फाइटिंग प्रॉक्सी वॉर्स, बी इट इन अफ़गानिस्तान, बी इट इन इंडिया और एल्सवेयर। तो ये सिलसिला अब भी चल सकता है। ख़ास तौर पर ये देखना पड़ेगा कि अफ़गानिस्तान का मैंने पिछली बार भी ज़िक्र किया था एक वीडियो में कि अफ़गानिस्तान जो है वहाँ से अमेरिका जा रहा है और अमेरिका को पाकिस्तान के तामुन की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान में। तो वैसे तो पाकिस्तानियों का दावा हमेशा ये रहा है कि हम जो है ना, अफ़गानिस्तान में कोई रोल अदा नहीं कर रहे। लेकिन अफ़गानिस्तान को जितने भी बड़े लोग हैं तालिबान के, वो लोग पाकिस्तान में हैं या जिस जगह भी हैं, वो पाकिस्तान के राब्ते में हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है उनको, वो पकड़ कर या उनको साथ लेकर वो पहुँच जाते हैं जहाँ पर मीटिंग होती है। मसलन आम तौर पर कतर में होती है। तो इस वक़्त भी जब ये विथड्रॉवल हो जाएगा यूएस का, तो उसके बाद ख़तरा ये है कि ये जो मिलिटेंट्स हैं या जो तालिबान हैं या जिहादी हैं या जिहादी कल्चर है, उसका क्या बनेगा? एक तो पहली बात तो ये है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही हो सकता है पाकिस्तान की मदद से वहाँ पर लड़ें। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग फ़ारिग होकर वो पाकिस्तान में भी कुछ गड़बड़ करें। ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग हैं जो हैं, इनको डायरेक्ट किया जाए टुवर्ड्स कश्मीर। तो दूसरी नौकरी में प्रॉक्सी वार का एक नई फ़ेज़ भी शुरू हो सकती है। लेकिन अगर ये हुआ तो उस वक़्त होगा जब अमेरिकन विथड्रॉल ख़त्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। इससे पहले ये होने वाली बात नहीं है। पाकिस्तानी ये तो कहते हैं कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है इन लोगों के साथ, यानी तालिबान के साथ कोई तल्लुक नहीं है हमारा, बस वही कोई ख़ास कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर। लेकिन अभी जब ये बात चली पिछले हफ़्ते, तालिबान के जो चीफ़ नेगोशिएटर हैं मौलवी अब्दुल हकीम साहब, वो कतर से सफ़र करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और कहा जाता है कि वो आईएसआई के सीनियर जो एक्सपर्ट्स हैं और पाकिस्तान आर्मी के जो एक सीनियर एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ मशावरत करने आए थे कि उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तालिबान की। इन व्यू ऑफ द जो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, एक तुर्की में कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें ज़ाहिर है कि तालिबान वालों ने कहा था कि हम नहीं जाएँगे। और दूसरी जगहों पर भी बहुत सी जो है ना अफ़गानिस्तान के सिलसिले में बातचीत जारी है और स्ट्रेटजीज़ बन रही हैं। अमेरिका ने अपने जो जहाज़ हैं वो
بیری بیڈائے کو خصوصی طور پر بھیج دیا, B-52 بمبرز بھی بھیج دیے ہیں, یہ افغانوں کو بتانے کے لیے بھی ڈونٹ ٹیک دس ایز یور وکٹری, اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی تو وی ہیو ویز آف ٹیچنگ یو لیسن. تو انہوں نے پوری تیاری کر کے بھیج دیا. تو ویسے ایک طالبان کے سابقہ جو ممبر تھے ان کے شورا کے, تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے جی, سید اکبر آغا. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے امریکہ والوں نے ہمارے ساتھ, تو اسی سلسلے میں ہم آئے تھے, یہاں پر آئیں گے پاکستان میں جا کر ہم مشاورت کریں گے, پتہ کریں گے کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم قوم اور دشمن کو یا کافروں کو شکست دے سکیں, اور تاکہ جو ہمارا انقلاب ہے طالبان کا وہ مکمل ہو سکے. تو دوسرے لفظوں میں یہ بات ابھی ختم ہونے والی نہیں ہے. نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کی بھی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ یا انگلیاں, پورا اس کا دونوں ہاتھ ہیں افغانستان میں. دے آر پلئنگ میجر رول ان افغانستان. اس کا بظاہر لوگوں کو نظر آئے یا نہ آئے, لیکن یا وہ تسلیم کریں یا نہ کریں, ان کے تسلیم نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کو پتہ ہے کہ جب وہ طالبان جاتے ہیں تو کس پاسپورٹ پر سفر کرتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کون کرتا ہے, ان کی مشاورت کہاں ہوتی ہے. تربیت کا تو سب کو پتا تھا کہ ولی خان نے اس کو کہا تھا جب یہ طالبان بن رہے تھے یا چل رہے تھے, تو اس نے کہا تھا جی مجھے وہ مدرسہ بتائیں پاکستان میں جہاں پر ٹینک چلانے کی اجازت دی جاتی ہے, یا ٹینک چلانے کی یا جو فائٹنگ جو دوسرا طریقہ کار ہے فائٹنگ کا وہ سکھایا جاتا ہے, کس مسجد میں ہوتا ہے یہ. اس نے کہا کیوں نہیں مانتے کہ پاکستان آرمی سب کو سکھا رہی ہے, یا پاکستان آرمی طالبان کے روپ میں جا رہی ہے. یہ ولی خان اللہ ان کو جنت نصیب کرے بہت پہلے کہا تھا. اس بات سے ہٹ کر میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کرپٹ جو ہیں وہ صرف سیاستدان ہیں, آرمی والے تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, اور عام طور پر یہ کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی جی, جو بات کرتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ڈر ڈر کر بات کرتے ہیں. بہرحال ایک بڑی انٹرسٹنگ بات میری نظر سے گزری کہ مشرف دور میں جب شوکت عزیز صاحب, وہ بھی ظاہر ہے کہ باہر سے بھیجے کے تھے, وہ خاص مشن لے کر آئے تھے, وہ مشن انہوں نے اپنا پورا کر لیا تھا. تو اس وقت جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, اور ریلوے منسٹر اس وقت پاکستان کے ایک جنرل صاحب تھے, اور انہوں نے کہا جی چلیں جی ایسا کرتے ہیں کہ جاپان سے ہم جو ہیں ٹرینز لیتے ہیں, ان سے کچھ ہمیں بھی پیسہ کمانا چاہیے نا, سیدھی سی بات ہے بھی, یہ اتنی لوگوں نے کمایا تو ہم نہ کمائیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے طے کیا بھائی ٹھیک ہے, ہم وہاں سے ان کے اتنی ٹرینز جو ہے نا ان کو آرڈر کی. وفد گیا, اس میں یہ دونوں کے وہاں پر تو بات چیت کی جاپان والوں کے ساتھ. تو جاپان والوں نے کہا جی بھی بہتر یہ رہے گا کہ ہم بہت بزی ہیں ان ٹرینز کے سلسلے میں, ہمارے پاس بڑے بڑے آرڈرز آئے ہوئے ہیں, تو ہم آپ کو ایسا کرتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں پرزے دے دیتے ہیں, اسمبل جو ہے نا یہ آپ پاکستان میں کر لیں. تو اس طریقے سے آپ کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی, یعنی 350 ملین US ڈالرز, یعنی 350 ملین US ڈالرز جو ہیں اس بار میں ہم آپ کو دیں کہ اسمبل آپ کا خود کر لیں, اور خرچہ آپ کا کم ہو جائے گا. تو پھر جو ہے جو وفد تھا انہوں نے یعنی ہوٹل میں جا کر مشورہ کیا بھئی کیا ہمیں مان لینا چاہیے یا کہ نہیں. بہرحال مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا, یونانی ویس فیصلہ تھا, بھئی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں اسمبل ہم نہیں کریں گے, ہم اسمبل شدہ تیار شدہ دیں ہمیں, تو اس میں اور ہمیں جلدی چاہیے. جاپان والوں نے دوبارہ کہا جی بھی دیکھیں آپ کی کاسٹ جو ہے نا زیادہ بڑھ جائے گی اس طریقے سے, اور اگر آپ کو جلدی چاہیے تو پھر تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی, اس لیے کہ یہ آرڈر جو ہے ہم کسی دوسرے ملک کے لیے مکمل کر رہے ہیں. تو پاکستان والوں نے کہا بھی ایسا کریں, یہ دوسرا جو ملک ہے اس کو رہنے دیں, یہ ہمیں دے دیں. تو پھر جاپان والوں نے کہا جی اگر ٹھیک ہے, اگر آپ یہی لے کر جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو جلدی یہ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا بھی اس کی کاسٹ جو ہے نا پھر 350 ملین کی بجائے یہ 700 ملین ہو جائے گی. تو پاکستان نے کہا جی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے, 700 ملین ہم دیں گے آپ کو, اور آپ جلدی یہ ہمارے والے کریں. اب یہ بات کیوں ہوئی, یعنی 300 ملین کی بجائے 700 ملین تک وہ کیوں گئے؟ وجہ یہ تھی کہ اس پر جو کمیشن بنتا تھا ان کا یہ وفد کا, وہ 10% کے حساب سے بنتا تھا. اب ظاہر ہے کہ اگر 350 ملین ہو تو کمیشن 1 بنے گا, اگر 700 ملین ہو تو پھر کچھ اور بنے گا. یعنی کہ 700 ملین کا جو کمیشن بنتا ہے وہ 70 ملین US ڈالر بنتا ہے. ناٹ اے بیڈ ڈیل.
آپ اس کو کرپشن نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ کرنے والے ایک تو وردی والے بھی تھے, دوسرے وزیر اعظم کے چہتے بھی تھے, سوری صدر کے چہتے شوکت عزیز بھی تھے. یہ لیگل طریقے سے ابھی یعنی کک بیک کہہ لیں یا کمیشن کہہ لیں تو 70 ملین کا ڈاز لگ گئی پاکستان کو ایک اس طرف سے بھی, اور یعنی 400 ملین دوسری طرف سے لگ گئے, یعنی 350 ملین 400 ملین ڈالر جو ہیں وہ لگے, انہوں نے جو قیمت بڑھا دی. ٹھیک ہے جی. ایسے ہوتی ہے خدمت ملک کی. جو لوگ اس طریقے سے خدمت کرتے ہیں ان کے خلاف وہ نہ اقامہ نکلتا ہے, نہ ان کو سزا ہوتی ہے, اور نہ ہی باعث طریقے سے وہ ریٹائر ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے رؤف الاسرا پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں, اور ان کے پاس یعنی انویسٹیگیٹو جو نا جرنلسٹ ہیں, اور ان کے پاس بڑی معلومات ہیں تھے. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ F-16 جو ہے نا, جب اس کا سودا ہوا تو جرنیل جا رہے گئے تھے, وہ تو کسی یعنی نواز شریف کو تو نہیں بھیجیں گے نا, یا بینظیر کو تو نہیں انہوں نے بھیجنا تھا بھائی آپ سودا کر کے آئے تھے. یہ جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے تو یہ تو ملٹری والے فیصلہ کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں, اور کسی کو پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. تو انہوں نے دلائل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ یہ پیش کیا تھا کہ جب آرمی کے جو لوگ گئے تھے, انہوں نے کہا بھی ہمیں 4 ارب ڈالر جو ہے نا ہمیں آپ نے لیے چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا, امریکہ والوں نے کہا جی ہم تو عام آدمی کو F-16 بیچتے نہیں ہیں, ہم آپ کو دے رہے ہیں, ہم آپ کو کمیشن نہیں دے سکتے اس پر. پاکستانیوں نے کہا جی بھائی ہمیں ہر صورت کمیشن چاہیے, اگر آپ نہیں دے سکتے تو اس کو ایسا کریں کہ قیمت میں ڈال دیں, یعنی کہ جو بھی قیمت اس وقت طے ہوئی تھی F-16 کی, اس پر 4 ارب ڈالر مزید ڈال دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم 4 ارب مزید ڈال دیتے ہیں. تو وہ 4 ارب ڈالر جو ہے نا, وہ جو لوگ گئے تھے سودا کرنے کے لیے F-16 کا, تو وہ ان کو مل گیا کمیشن. تو اس نے ان جرنیلوں کے نام بھی بتائے تھے. اس وقت حالات کچھ اور تھے جب اس نے یہ ویڈیو کیا تھا اس کا, اور اس میں لکھا ہوا بھی آتا ہے, اس کا آرٹیکل بھی ہے ایک. اس وقت حالات کچھ اور تھے, اس وقت آرمی بڑی انڈر پریشر تھی. وہی اس دور کی بات ہے جب لوگ یونیفارم میں بھی نہیں جایا کرتے تھے. یونیفارم جو ہے نا لفافے میں ڈال کر لے کر جاتے تھے, اور آفس میں جا کر یونیفارم پہنتے تھے. اس وقت تو شاید یہ بات بچ جاتی تھی. آج کل ماحول کچھ بدل گیا, میں نے نام لیا تو ویسے ہی سوید پوش آدمی ہو کہ نا میں رگڑے میں آ جاؤں. تو بہرحال یہ ہے کہ پاکستان والے اس کو, یا پاکستان کے آرمی کی جو ماہیتی ہیں, اس کو کرپشن نہیں بولیں گے. کرپشن وہ ہے جو زرداری کرے یا نواز شریف کرے ہیں. کرپشن وہ ہے جو ہم سویلین لوگ کرتے ہیں, اس کو بھی کرپشن نہیں کہتے. جو ان کے پسندیدہ ہوتے ہیں وہ بھی کرپشن نہیں ہے. ریڑھی والا جو اگر کیلا بیچے گا تو اگر گندے کیلے ڈال دے گا, یا آم بیچے گا وہ گندے آم ڈال دے گا, اس میں صاف نہیں دے گا, وہ کرپشن نہیں ہے. دودھ والا جو ہے نا اس میں پانی مکس کرے گا, یہ کرپشن نہیں ہے. جو مرغیوں والے ہیں جو خراب بیچتے ہیں ان کو رام بیچتے ہیں, وہ کرپشن نہیں ہے. کرپشن وہ ہے جو سیاستدان کرتا ہے. I'll leave it at that. I hope you like the video, and if you like it, do subscribe and do ask your questions, and I will try to respond to them. میری طرف سے خدا حافظ.